السلام علیکم دوستو پیسہ ایک ایسی چیز ہے، اگر ہو تو کروڑوں روپے بھی 1 روپے کے برابر لگتے ہیں، اور اگر نہ ہو تو 1 روپیہ بھی کروڑوں روپے کے برابر لگتا ہے۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان 9 غلطیوں کے بارے میں جو کہ میں نے اپنی زندگی میں کی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ وہ غلطیاں نہ کریں، کیونکہ وہ غلطیاں کرنے کے بعد ایک مڈل کلاس کا بندہ جتنا سفر ہوتا ہے اس کا شاید آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور چلتے ہیں ہم ان غلطیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ غلطیاں جو کہ میں نے کی اپنی لائف میں، اور امید ہے آپ یہ غلطیاں نہیں کریں گے۔ غلطی نمبر 1، پہلی نمبر جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو سامنے آئی اسے خریدنے کی غلطی۔ ایسا ہماری زندگی میں بہت بار ہوتا ہے، جیسے کپڑے وغیرہ ہمارے پاس حالانکہ آلریڈی بہت ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کسی کولیگ نے، ہمارے کسی دوست نے جو ہے وہ اچھے رنگ کے کپڑے لے لیے، یا اس کے پاس کوئی جوتے آ گئے اچھے ہمیں لگے، حالانکہ ہمارے پاس آلریڈی جو ہے وہ 3 جوڑے جوتوں کے پڑے ہیں، 5 جوڑے کپڑوں کے پڑے ہیں، لیکن ہم صرف دکھاوے کے چکر میں جو ہے وہ جو بھی چیز سامنے آئی وہ لے لی، یہ بھی نہیں سوچا کہ اس وقت مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اسے میں پھر کبھی لوں گا۔ اس معاملے میں پالیسی اچھی یہ ہونی چاہیے کہ آدمی بھلے ہی سال میں یا 2 سال میں ایک ہی مرتبہ جوتا لے، لیکن وہ اچھے برانڈ کا لے لے، 2000 کی جگہ 7000 کا لے لے، لیکن 2 سال میں ایک مرتبہ لے۔ ایسا نہیں کہ ہر جمعے کو جو ہے وہ جوتوں کی جوڑی گھر پہ لے کے آ رہا ہے۔ دوسری غلطی جو مجھ سے ہوئی وہ تھی قرض اٹھانے کی غلطی۔ دوستو قرض اٹھانا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی غلطی ہے، لیکن اگر سود پر قرض اٹھا لیا جائے تو وہ اپنے آپ کو برباد کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ کی جو انکم ہوتی ہے اس کا کچھ حصہ ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ فرض کریں آپ نے 1,00,000 روپے لیے اور آپ ماہانہ 5,000 روپے سود دے رہے ہیں، تو وہ جو 5,000 روپے سود میں جا رہے ہیں وہ آپ کی جیب سے تو نکل رہے ہیں، لیکن اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، یعنی صرف سود ہی جا رہا ہے، باقی اصل رقم وہاں پر پڑی ہے۔ اس میں سود لینے والا جو ہے وہ تو فائدے میں ہے، مگر آپ دن بدن غریب ہوتے جاتے ہیں۔ اس لیے قرض سے بچنا چاہیے، یہ غلطی میں نے کی، آپ نے نہیں کرنی ہے۔ اور تیسری غلطی وہ یہ ہے کہ آمدنی کے مطابق نہ خرچنے کی غلطی۔ مجھے پتہ ہے کہ میری آمدنی جو ہے وہ 25,000 ہے، 20,000 ہے، اور میں اپنے خرچے جو ہے وہ 30,000 کروں گا، تو زندگی میں کبھی بھی میں جو ہے پیسے کے مسئلوں سے باہر نہیں نکل آؤں گا، اور یہ میری غلطی تھی۔ اور آپ بھی اسے کان کھول کر سن لیں، اگر آپ کے جو پیسے آپ کی انکم 25,000 ہے تو اپنے خرچوں کو 20,000 تک ہی رکھیں، 5,000 بچائیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اپنے خرچوں کو 40,000 30,000 تک مت لے کے جائیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے، کافی پریشان کرتی ہے۔ چوتھی غلطی ہے بچت نہ کرنے کی غلطی۔ ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں جیب میں، جب تو بندہ سے سوچتا ہے کہ اب تو جو ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن وہیں جیب جب خالی ہوتی ہے اور 6 مہینے تک جیب میں 20 روپے بھی نہیں ہوتے، تب پتہ چلتا ہے، تب پیسے کی جو ہے وہ ویلیو پتہ چلتی ہے۔ اسی لیے پیسہ جو ہے پیسے کی بچت لازمی کرنی چاہیے، تاکہ برے وقت میں آپ کے کام آ سکے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے پیسے بچائے نہیں اور آپ کو معمولی رقم یعنی 10,000 کی جو ہے وہ ضرورت پڑ گئی، اور آپ کسی سود والے کے پاس گئے اور سود پہ لے لیا، تو اس سے آپ دن بدن غرق ہوتے جائیں گے جب تک آپ میں پیسے بچانے کی عادت نہیں آئے گی۔ 5ویں غلطی تھی میری وہ یہ تھی، جس چیز کے خریدنے کی اوقات نہیں تھی اسے بھی ادھار پہ جیسے تیسے خریدنے کی عادت۔ اس کو میں اس محاورے سے جو ہے وہ وضاحت کروں گا کہ عام طور پہ ہم لوگوں کا ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہماری دکان پکوڑوں کی ہوتی ہے اور باتیں کروڑوں کی، یعنی جس چیز کو خریدنا ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے، ہم ایسی چیزوں میں جو ہے وہ ہاتھ ڈال لیتے ہیں اور پھر پوری زندگی پچھتاتے رہتے ہیں۔ اگر فرض کریں ایک بندہ اس کا جو ہے موٹر سائیکل پہ اچھا گزارا چل رہا ہے، لیکن وہ جو ہے کسی کی گاڑی دیکھتا ہے تو وہ انسٹالمنٹ پہ گاڑی لے لیتا ہے۔ اب ایک طرف گھر کے خرچے، دوسری طرف گاڑی کی انسٹالمنٹ، اور بندہ جو ہے ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے۔ اس سے اچھا تو وہ موٹر سائیکل تھا، کم سے کم آپ خوش تو تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے جس چیز کو آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے اس کو
کبھی بھی مت لیں، ہاں جب افورڈ کرنے کے قابل بن جائیں تو پھر اوسی 10 لے لینا۔ چھٹی غلطی جو میری تھی وہ یہ تھی خریداری میں کفایت نہ کرنے کی غلطی۔ فرض کریں اگر ایک دکان پہ آپ جاتے ہو، وہ تھوڑا مہنگے ریٹ دیتا ہے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ اگر آپ ہر مہینے 6,000 روپے کی خریداری کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ ہے مہنگے دام والا، لیکن کوئی بات نہیں، اب 1,000 روپے کے لیے یا 500 یا 100 کے لیے جو ہے وہ 100 روپے کے ڈسکاؤنٹ کے لیے کسی اور دکان پہ کیوں جائیں۔ لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی اگر آپ جس بندے سے چیزیں خرید رہے ہیں وہ بندہ اگر 1,000 روپے پہ 100 روپے ایکسٹرا آپ سے لے رہا ہے، اس کا مطلب وہ 6,000 کے جو ہے وہ اوپر آپ کے 6,000 کے اوپر آپ سے 600 روپے لے رہا ہے۔ اس حساب سے وہ ایک سال کے آپ سے 6,000 روپے ایکسٹرا لے رہا ہے، یعنی 7,200 روپے زیادہ لے رہا ہے۔ تو یہ بھی آپ کے پیسے کی جو ہے ایک نقصان ہے۔ اس سے اچھا یہ ہوتا کہ آپ کسی سستے والے اور یعنی چیز بھی عمدہ خرید لیتے اور سستے والے کسی جس پہ کم ریٹ پہ جہاں پر ملتے ہیں وہاں سے لیتے، اور یہ 7,200 بھلے آپ کو اس کی ضرورت نہیں تھی، اس کو کہیں پر بچت کر لیتے۔ تو یہ بھی ایک عقل مندی ہوتی، اور یہ غلطی میں نے کی، آپ نے یہ نہیں کرنی۔ اس کے بعد ہے 7ویں غلطی جو کہ میں نے کی، وہ یہ کہ زیادہ پیسے کمانے کی کوشش نہ کرنے کی غلطی۔ حالانکہ کبھی ہمارے پاس بہت وقت فارغ ہوتا ہے، ہم چاہیں تو اور کام کر کے بھی پیسے کما سکتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت زیادہ لوگ پڑے رہتے ہیں ایسے ہی اور کوئی کام نہیں کرتے، اور صرف کوئی اپنا کام ہے وہیں کر کے اس کے بعد جو لیٹے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی میری غلطی تھی جو کہ آپ نے نہیں کرنی۔ اگر آپ کو اپنے کام کے بعد دوسرا کام کر کے پیسے ملتے ہیں تو آپ نے اپنی انکم ضرور بڑھانی ہے۔ 8ویں غلطی جو میں نے کی وہ یہ تھی کہ بچت کیے ہوئے پیسوں میں سے آدھی رقم انویسٹ نہ کرنے کی غلطی۔ مان لیجیے اگر میں پیسے تھوڑے بہت بچا بھی لیتا تو اگر میں اس کو انویسٹ نہیں کرتا تھا تو یہ بھی میری ایک غلطی تھی۔ میرے پاس پیسے ہوتے بھی تھے، کبھی کبھار اس کو جو اڑا لیتا تھا، کبھی کبھار پڑے رہتے تھے، لیکن اس کو کسی اچھے کام میں چھوٹی سی کسی کام میں انویسٹ نہیں کرتا تھا۔ ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو، فرض کریں کہ اگر آپ کے پاس 20,000 ہیں، اگر آپ اس میں سے 10,000 اپنے رکھ لیں اور 10,000 سیمنٹ وغیرہ یا کسی اور چیز میں صرف ایک مہینے کے لیے بھی انویسٹ کرتے ہیں تو بھی جو ہے وہ آپ کے 10,000 نہیں رہتے، تقریباً 11-12,000 پر نہیں جاتے ہیں۔ تو یہ انویسٹ کرتے رہنے کی عادت جو ہے مجھ میں نہیں تھی، آپ نے یہ عادت اپنانی ہے۔ 9ویں اور آخری غلطی جو میں نے کی تھی وہ یہ تھی کہ میں بیکار اور فالتو کی چیزوں میں پیسے انویسٹ کر کے پیسے کو بینڈ کر دیتا تھا۔ یعنی ایسی چیزیں جو ہے وقت کے ساتھ جن کی دام جو ہے وہ گر رہے ہیں، ایسی چیزوں میں پیسے انویسٹ کر کے پیسے کو بینڈ کرنا یعنی کہ ختم کرنا کے برابر ہے۔ تو آپ بھی ایسی جو ہے غلط چیزوں میں، ایسی چیزوں میں انویسٹ نہ کریں جو کہ آپ کے پیسے کو بینڈ کر دیں۔ اس پیسے سے بینڈ سے مجھے ایک یاد آئی بات کہ کچھ دن پہلے میں انٹرویو ایک دیکھ رہا تھا شاہ رخ خان کا، انڈین ایکٹر شاہ رخ خان کا، تو اس سے جیو نیوز کے حامد میر اس کا انٹرویو کر رہے تھے، تو حامد میر نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ کا اپنا جہاز نہیں ہے؟ تو اس بندے نے کہا کہ میرا جہاز نہیں ہے۔ تو اس حامد میر نے کہا کہ کیوں؟ اس نے کہا میرے پاس پیسے ہیں نہیں۔ لیکن اگر آپ گوگل پہ جا کر سرچ کریں گے تو تقریباً اس کی دولت اتنی ہے، فوربس کی رپورٹ کے مطابق شاہ رخ خان کی دولت اتنی ہے کہ وہ ایک تو نہیں بلکہ 2 جہاز خرید سکتا ہے۔ لیکن میرا دماغ یہ کہتا ہے کہ وہ بندہ پیسے کے معاملے میں تھوڑا عقل مند ہے، کیونکہ وہ جتنے پیسے جہاز میں انویسٹ کرے گا، اگر اتنے ہی پیسے وہ جہاز کے علاوہ کسی اور چیز میں انویسٹ کرے تو وہ ہر مہینے کروڑوں روپے فری کے کما لے گا۔ تو یہ اس کی عقل مندی ہے، اور ہم سب کو ایسا بننا چاہیے۔ اور یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوئی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، بس آپ میری سپورٹ کرنا چاہتے ہو تو بس اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔